پہلے آپ لسننگ کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. یتلقون المحابہ، یہ محاب ہے، میم پہ پیش ہونی چاہیے. یتلقون المحابہ والمسارہ بقبول لها وشکر علیها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث، یہاں سے ڈاٹ ریموو کر دیجیے. فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين امورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمراتها، ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. کچھ سمجھ میں آیا؟ کتنے پرسنٹ؟ آپ سے بول رہی ہوں، کتنے پرسنٹ سمجھ آیا؟ لاسٹ والی حدیث سمجھ میں آ گئی. وہ اس لیے سمجھ میں آئی کہ آپ نے پہلے پڑھی اور سنی ہوئی. تو یہ علم حاصل کرنے کی برکت ہے. جب آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو زندگی میں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ دیتی. کیا جس وقت آپ نے یہ سیکھی تھی یا پڑھی تھی اس وقت آپ کو پتا تھا کہ یہ آج آپ کو کام آئے گی؟ نہیں پتا تھا. تو اسی طرح آج جو آپ سیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ کل آپ کو کب کام آ جائے. سیکھنے والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ کر کے سیکھنے کو چھوڑ کے اور چھوٹے پیٹی ٹریویل کام کرنے والے محروم رہ جاتے ہیں. مومن خیر پر حریص ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی ملے، جو بھی ملے، اور خاص طور پر اگر اس کے گھر کے آگے دریا بہ رہا ہو تو وہ اور زیادہ حریص ہوتا ہے. یتلقون المحابہ، یتلقون استقبال کرتے ہیں. اب میں یہاں یتلقى کا معنی تھوڑا سا بدل رہی ہوں. پیچھے جو یتلقون گزرا ہے وہاں پر وہ سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، دونوں معنی کر سکتے ہیں. یہاں استقبال کرتے ہیں، دے ویلکم. المحابہ باہمی محبت کو، والمسارہ اور خوشی کو، سرور کو، گڈ نیوز کو. محاب محبوب چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور مسار جو خوشی دینے والی چیزیں ہیں یا باتیں ہیں یا خبریں ہیں، نعمتیں مراد ہیں. یہ بتائیے محبت کس کو کہتے ہیں؟ محاب کا لفظ جو ہے نا محبت سے ہے. محبت کی ڈیفینیشن بتائیے. واٹ از محبت؟ جب کسی کی اچھائی برائی سب کچھ آپ کو سب اچھا لگے، یہ ڈیفینیشن ہے محبت کی. یہ تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اس کے اثرات ہیں. میں اثرات نہیں پوچھ رہی، مجھے معلوم ہے آپ سب کو پتا ہے محبت کیا ہوتی ہے. اگر اس کو ڈیفائن نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں آپ سب. لیکن صرف میں آپ کو تھوڑا علمی انداز میں کام کرنا سکھا رہی ہوں کہ ان الفاظ کو جا کے ڈکشنری میں دیکھیے، گوگل پر سرچ کیجئے، مختلف جگہوں سے دیکھیے کہ اس کو ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے. علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مختلف چیزوں کی ڈیفینیشن جاننے کی کوشش کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی انفارمیشن بھی ایک صحیح جگہ پر جا کر رکے گی، یعنی آپ صحیح بات کر بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے. ٹھیک ہے. محبت حب سے، حب دانے کو کہتے ہیں، دانا زمین میں ہوتا ہے پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو محبت بھی دل میں. دیٹ از ڈیفینیشن. اوکے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. ڈکشنری میں محبت کی، اصل میں محبت ہم اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں ما میم کے زبر کے ساتھ ہے محبت. ٹھیک ہے. قرآن میں بھی آتا ہے. وہ آیت بھی ذرا نکالیے کہاں ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي.
محبت کہتے ہیں مرغوب چیز، پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا میلان. مرغوب چیز کی طرف طبیعت کا میلان، یعنی جو چیز آپ کو پسند آ جائے، کوئی انسان پسند آ جائے، کوئی کھانا پسند آ جائے، کوئی کپڑا پسند آ جائے، کوئی کتاب پسند آ جائے، تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس کیفیت کا نام محبت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نفرت، اس کے اپوزٹ کیا بنے گا؟ ناپسندیدہ چیز سے کراہت محسوس کرنا، اس سے دور ہونا. چلیے، یتلقون المحاب والمسار بقبول اللہ، محبتوں کو، پسندیدہ چیزوں کو، خوشیوں کو، گڈ نیوز کو ویلکم کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں. کیسے؟ نمبر 1 بقبول اللہ، اس کو قبول کر کے، یعنی اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی اسے ایکسپٹ کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. گڈ نیوز تو سب کو اچھی لگتی، لیکن کچھ لوگ گڈ نیوز سن کے بھی ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، ایکسپٹ نہیں کرتے، اور خصوصاً اگر وہ کسی اور کو ملی ہو. مثلاً آپ کا بیٹا نہیں ہے اور آپ کی بہن کا بیٹا پیدا ہو گیا ہے. اب سارا خاندان خوش ہو رہا ہے کہ بیٹا پیدا ہو گیا اور گڈ نیوز ہے، لیکن آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کر حضرت عائشہ کی طرح، عروہ بن زبیر کی طرح اپنی خالہ سے وہ بہت کچھ سیکھنے والا ہو، لینے والا ہو، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا ہو، آپ کو زندگی میں اس سے بہت فیض پہنچنے والا ہو، لیکن آپ صرف اس ضد کا شکار ہیں کہ وہ آپ کے گھر نہیں آیا، وہاں گیا. تو خوشی کو، خوشی کی خبر کو، نعمت کو قبول کرنا. فتقبلها ربها بقبول حسن. جب کوئی گفٹ دے تو مینرز کیا ہیں؟ کیا کرو؟ ماڈرن ورلڈ نے مینرز سیکھ لیے ہیں. کیا کرتے ہیں لوگ گفٹ لے کر؟ دینے والے کو حق کرتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ مینرز میں سے ہے. لیکن بعض اوقات ہم دیندار لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہمارا حق ہے. کوئی ہمارے لیے کچھ کرے، امی نے کچھ دیا ہے، ابا نے کچھ دیا، بہن نے دیا، بھائی نے دیا، کسی نے دیا، پہلے تو اس کو اٹھا کے آگے پیچھے دیکھتے ہیں، پھر اس میں سے 4 نقص نکالتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تحفہ یا انعام کوئی تنکا بھی دے تو وہ بھی آنر کی بات ہوتی ہے. جب میں بہت چھوٹی تھی، کلاس میں فرسٹ آئی، تو کسی نے کہا اس کو انعام ملنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ انعام میں کیا ملے گا؟ تو میرے استاد نے کہا کہ انعام میں چاہے تنکا بھی ملے وہ بھی بڑا ہوتا ہے. میں کہا تنکا میں نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ جو کاغذ ملتے ہیں آپ کو، سرٹیفکیٹ ملتے ہیں انعام میں، یا آپ کی ایکنالجمنٹ میں، علم کی یا کسی بھی چیز کی، وہ اگر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ کاغذ ہے نا، کیا ویلیو ہے اس کی؟ لیکن اس پہ جو لکھا ہے اس کی وجہ سے اس کاغذ کی ویلیو بن گئی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ تقسیم اسناد کے جلسے میں گئے اور آپ کو کوئی 5-10 سرٹیفکیٹ ملے اور آپ لا کے پھینگے کاغذ؟ ایسے تو نہیں کرتے نا. تو سب سے پہلی چیز نعمتوں کی ویل ایکسپٹنس، یعنی اچھی طرح ان کو قبول کرنا ہے، خوشی سے لینا ہے، ان کو، ان پر خوشی محسوس کرنا ہے. خواہ کوئی تنکا بھی دے، تنکے کو بھی ویلیو کرنا ہے. تنکا کوئی کام کرتا ہے؟ بہت سی جگہوں پر جو کام تنکا کرتا ہے نا، وہ ڈنڈا نہیں کرتا. تو تنکے کی بھی ویلیو ہوتی ہے. نمبر 1 بقبول اللہ. آپ گھر جائیں گے، آپ کی امی نے یا کک نے یا کسی نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہوگا، تو آپ کیا کریں گے؟ جاتے ایک نعرہ لگائیں، کیا بنا آج؟ فلاں چیز بنی ہے، میں نے نہیں کھانا. اور خاص طور پہ لڑکے، ہم باہر جا رہے ہیں، قبول ہی نہیں. اس دوسرے شخص کی بیچارے کی ساری سویر گئی، اس نے اتنی محنت کی، لیکن ہم نے اس نعمت کو قبول نہیں کیا. تو خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ نعمتیں دیکھنا شروع کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں، نظر آنے لگے آپ کو. شوہر گھر آیا، آپ کی کہیں بھی چیز نہیں لایا، اب ریاکشن کیا ہوگا؟ اس کا آنا بھی قبول نہیں. تم آئے ہی کیوں جب تک دہی کا ڈبہ نہیں لائے؟
کچھ سننے کو تیار نہیں کہ بھی کیا وجہ ہو گئی تھی، گئے بھی تھے وہاں ملا نہیں یا کچھ بھی ہو گیا، کیونکہ ہمیں بس اس چیز سے مطلب ہے. سوچئے خدا نہ خاصا اگر وہ خود ہی گھر نہ آتے پھر کیا ہوتا؟ تو اس وقت کیا ویلیوبل ہے، دہی کا ڈبہ یا شوہر؟ لیکن ہمیں وہ نعمت تھوڑی نظر آتی، ہم تو بس دہی کا رونا لے کے بیٹھے ہوئے اور ساتھ رو بھی رہے ہیں. تو نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں، گننا شروع کریں، پہچاننا شروع کریں اور ان کو قبول کریں خوشی سے. وَشُكْرٍ عَلَيْهَا، اور اس پر شکریہ ادا کریں. وَاسْتِعْمَالٍ لَهَا، اور اس کو استعمال کریں، اور اس کو استعمال کر کے وہ استقبال کرتے ہیں. یعنی مومن جو ہوتے ہیں ایمان صحیح رکھنے والے، یہاں اب یتلقون کی ضمیر مومنین کی طرف جا رہی ہے. سچے مومن وہ خوشی کی خبروں کو، نعمتوں کو اچھے سے ایکسپٹ کرتے ہیں، اس پر شکر گزار ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں فیما ینفع، اس جگہ پر جہاں فائدہ دے. مثلا آنکھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت دی، تو اس کا استعمال کہاں ہو؟ فیما ینفع، غور و فکر ہو، علم حاصل کرنا ہو، عبرت کی نگاہ ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے برعکس ناشکری کیا ہے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں، فحش تصویریں دیکھی جائیں، ایسے منظر دیکھے جائیں کہ جو انسان کے ایمان کو برباد کرنے والے. ٹھیک؟ دیکھیے اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرے تو آپ کی طبیعت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص، آپ نے اس کے لیے کچھ بھی چھوٹا سا ہی کوئی کام کیا اور اس نے اس کو ایکنالج ہی نہیں کیا، ایکسپٹ ہی نہیں کیا، تھینک یو بھی نہیں کہا اور اس کو استعمال بھی نہیں کیا. ایک یہ رویہ ہے اور ایک دوسرا رویہ ہے. کون شخص آپ کو زیادہ محبوب ہوگا؟ یہ ہم دوسروں کے جج کر رہے ہیں. اب ہم اپنی ججمنٹ کریں کہ ہم دوسروں کو کب محبوب ہوں گے. ہم اکثر رونا روتے رہتے ہیں، لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں ہی کوئی نہیں. آپ نعمت کو نہ قبول کر رہے ہیں، اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، اس پہ شکر ہی نہیں ادا کر رہے، اس کو صحیح جگہ ہی نہیں لگا رہے. فَإِذَا اسْتَعْمَلُوهَا، پھر جب وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اس طریقے پر. وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، مراد طریقہ یہاں کس طریقے پر؟ یعنی فیما ینفع، احدث لہم، وہ پیدا کر دیتا ہے ان کے لیے. وہ کون ہے یہاں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. من الابتہاج بہا، اس سے خوش ہونے کا ذریعہ، یعنی اس سے خوشی پیدا کر دیتا ہے، یہ مراد ہے. یعنی انسان اس سے ریجوائس کرتا ہے، جو نعمت کا ایکنالج کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ خوش ہو انسان. وَالطَّمْعِ فِي بَقَائِهَا، اور امید رکھتا ہے اس کے بقا کی. وَبَرَكَتِهَا، اور اس کی برکت کی. بقا کیا ہے؟ کہ اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھنا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں باقی رکھتا ہے، جیسے نا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا. ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی نعمت ہو، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، پھر وہ اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. اجر غیر ممنون. ورجاء ثواب الشاکرین، اور امید رکھتا ہے شاکرین کے ثواب کی، یعنی ان کے اندر پھر آخرت میں بھی ثواب کی امید پیدا ہو جاتی ہے. اموراً عظیمتاً، یہ سب ایسے عظیم امور ہیں. یہ احدث اموراً عظیمتاً ہے، بیسیکلی بیچ میں جملہ معترضہ ہے. ٹھیک ہے؟ احدث اللہ پیدا کر دیتا ہے، اموراً عظیمتاً کب؟ ایک تو خوشی، طمع، برکت، ثواب کی امید، شکر گزاری، یہ سب کے ساتھ تفوق بخیراتها، جو حاوی ہو جاتے ہیں اس کی خیر پر. یعنی اس نعمت کے اندر جو خیر ہوتی ہے، جو اچھا پہلو ہوتا ہے، اس سے بھی بڑی چیز پیدا ہو جاتی ہے. وہ برکاتها، اور اس کی برکتیں. هذه المسرات التي هي ثمراتها، یہ خوشیاں جو ان کا نتیجہ ہے. ٹھیک؟ یعنی خوشی تو ملی
نعمت تو ملی، وہ ایک چیز تھی، لیکن جب نعمت کو قبول کرنے، شکر ادا کرنے اور صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق ملی تو پھر اس سے مزید خوشی ملی اور اس کے باقی رہنے کی امید بھی پیدا ہوئی، حرص بھی پیدا ہوئی، اس کی برکت اور ثواب کی بھی. تو یہ وہ امور عظیمہ ہیں جو اپنی خیرات و برکات کی وجہ سے خوشیوں پر بھی فوقیت لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تھوڑا سا لفظی ترجمہ اور جملے کو سیٹل کرنا مشکل ہے، لیکن مفہوم آپ سب سمجھ رہے ہوں گے. کہنے کا مطلوب یا مقصود کیا ہے کہ انسان جب کسی نعمت کو اچھے سے قبول کرتا ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، تو پھر اس رویے سے اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوشی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک حرص آتی ہے کہ یہ نعمت زائل نہ ہو، یعنی کہ اس کی برکت اور بقا کے لیے وہ امید رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، اور ثواب کی بھی امید رکھتا ہے. یہ سارے ایسے بڑے بڑے کام ہیں کہ جو اصل خوشی سے بھی بڑھ کر خوشی دینے والے ہیں. مثلا یہ پانی کا گھونٹ میں نے پیا، ٹھیک ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پیاس بجھی، یہ فائدہ نمبر 1 ہے. میں اس کو ملٹی پلائی کر سکتی ہوں، کیسے؟ طریقہ بتائیے. فائدوں کو ملٹی پلائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شکر ادا کر کے، اللہ کا نام لینے کی برکت قبول کر کے، شکر ادا کر کے، اور اس پر ثواب کی امید رکھ کے. اور پھر یہ سب میری پرسنالٹی کا جب حصہ بن جائے گا کہ ہر دفعہ کوئی چیز کھاؤں یا پیوں اور اس پر یہی رویہ اختیار کروں، تو یہ مجموعی طور پر میری شخصیت کا ایک ڈرافٹ بن جائے گا کہ میں کس کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہوں، شکر گزاروں میں سے ہوں یا ناشکروں میں سے ہوں. اب یہ ایک چھوٹا سا ایکشن تھا، پانی پی کے الحمدللہ کہنا، یہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا، ٹھیک. اللہ کا نام اول آخر جب لیا، ان 2 چیزوں نے بھی خوشی پیدا کی، لیکن ان کے جو نتائج دنیا میں بنے اور پھر آخرت میں بنے، وہ اس گھونٹ سے کہیں بڑے ہیں. دنیا میں کیا نتائج بنے اور آخرت میں کیا بنے، سوچئے ذرا. پیاس تو بجھ گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا جب میں نے اس کو ایک مسنون طریقے سے پیا؟ یعنی کئی طرح کے نقصانات سے انسان بچتا ہے جب انسان صحیح طریقے پر پانی پیتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ انسان اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا، غور ہی نہیں کرتا، فوڈ کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتا، نہ بسم اللہ پڑھتا نہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اور وہ ساری زندگی اسی طرح ہی کھاتا پیتا رہتا ہے، جسٹ لائک اینیملز، جانوروں کی طرح. تو ایک وہ انسان ہے جو جانوروں کی طرح کھا اور پی رہا ہے، قرآن میں ان کو کیا کہا گیا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو شکر ادا کر کے کھاتا اور پیتا ہے. اس کا طرز عمل کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، دنیاوی فائدے کیا ہوں گے، اخروی فائدے کیا ہوں گے. اصل میں جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں نا، ان کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں. پانی کے گھونٹ کو ہم کہاں نعمت سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مفت میں مل گیا بس پیو. وہ استاذہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو نعمت کا شکر کیا تو نعمت دنیا میں بھی پہ نکل گیا، دوسرے پہ نکل گیا. جی، تو نعمت کا شکر ادا کیا تو دنیا میں بھی اللہ اس کو بڑھائے گا، آخرت میں اجر بھی لکھا جائے گا، وہ نعمت ملے گی بھی انشاءاللہ. تو جی، یعنی وہ نعمت تو بس 1% تھی، ایک چیز ہے، ایک گھونٹ پانی، ٹھیک، لیکن اس ایک گھونٹ سے جو کمائی ہوئی وہ بے پناہ ہے. اور یہ صرف کس کو ملتی ہے کمائی؟ مومن کو. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جو ایک گھونٹ پیتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے، شکر ادا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اب یہ جو رضا ملی، یہ کہاں سے ملی؟ کیا یہ کسی کافر، منکر، ناشکرے کے لیے ہے؟ نہیں. کہنے کو چھوٹا سا عمل ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال جو ہیں وہی بڑے بن جاتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے جن کو میں نے پرسنلی ہر چیز پر بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو دیکھ کر مجھے یاد آتا تھا کہ مجھے بھی پڑھنا ہے. میں کیوں نہیں پڑھتی؟ اپنا احتساب کیا.
کمپنی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. تو وہ بچپن سے ہیبٹ بنا دی جاتی ہے نا. اب اگر ایک ماں جو ہے یہ کر رہی ہو تو کیا اسے بچے کو لیکچر دینے کی ضرورت ہوگی کہ تم بھی کرو؟ اس کا سن سن کے خود بخود اس کو عادت پڑ جائے گی. اب یہ ریوارڈ ملٹی پلائی ہونے لگا. کیسے؟ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے؟ بچے میں. اور وہ آپ کے لیے کیا بننے والا ہے؟ صدقہ جاریہ. ملٹی پلائی. ایچ ٹائم وہ پڑھے گا وہ ایک آپ کا ایکشن ہزاروں لاکھوں دفعہ ملٹی پلائی ہو جائے گا. لیکن آغاز جب ہوگا اس کا جب آپ پہلی دفعہ پازیٹیولی لیں گے اس کو. یعنی کہ فار ایگزامپل یہ پانی کا گھونٹ ہی لے, اب اس نے لیا ہے, ابھی الحمدللہ نہ بھی کہے تو پانی کا گھونٹ جیسے ہی حلق سے نیچے اترتا ہے تو اس کے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں. ابھی اس نے الحمدللہ نہ بھی کہا ہو تو وہ جو اس کی ریز ہوں گی, جو اس کی خوشی کی ہوں گی, وہ بھی افیکٹ کر رہی ہیں. وہاں سے ہی شروع ماحول کو منور کر رہی ہوں, دوسروں کو خاموش ٹیچنگ کر رہی ہوں گی. سو شیئرنگ سے بھی جو بلیسنگ ہے اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, اور اس پہ جب ہم تھینکفل بھی ہوتے ہیں تو جو بلیسنگ ہے ہماری وہ ریمین کرتی ہے. یس. یعنی خلاصہ پیراگراف کا یہ کہ مومن کے لیے صرف مسرت نہیں ہوتی, مسرت سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہوتا ہے. یعنی کسی خوشی کی خبر پر صرف خوشی ہی نہیں ہوتی, اس پر جو مومن کا ریاکشن ہوتا ہے اس سے اس کو دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد نظر آتے ہیں. چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے ایک ہی مثال پر اکتفا کروں گی, اور مثالیں اپنی زندگی میں تلاش کیجیے آپ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. شکر گزاری. شکر گزاری کے فائدے تھوڑے سے پڑھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ بیان فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز یا بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو کیا کہتے؟ الحمدللہ علی کل حال. ٹھیک. خوشی ملنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ کے علاوہ سجدہ شکر ادا کرتے تھے. سجدہ شکر. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی والی بات پیش آتی یا آپ کو کسی بات کے ساتھ خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے تھے. بتائیے آپ زندگی میں کتنی بار سجدہ شکر میں گرے ہیں؟ ہم نے سیکھا ہی کب ہے؟ ہمیں پتہ ہی کب ہے؟ بلیو می, ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اور بہت کم لوگوں نے کیا بھی ہوگا کبھی. جب ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہی نہیں پتا تو پھر ہم سارا دن کیا ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں, حیوانوں کی طرح. اور شکر گزاری سے مزید ملتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 ہے. تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا جب کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا. صاف اعلان ہے. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت بھی. مشکل یہ ہے کہ ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے, ہمیں شکر گزار ہونا ہی ہونا ہے. تو خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ شکر گزاری. چلیے آگے چلتے ہیں. وَيَتَلَقَّوْنَ الْمَكَارِهَ وَالْمَضَارَّ وَالْهَمَّ وَالْغَمَّ بِالْمُقَاوَمَةِ لِمَا يُمْكِنُهُمْ مُقَاوَمَتُهُ. وَيَتَلَقَّوْنَ, اور وہ استقبال کرتے ہیں, المکارہ ناپسندیدہ چیزوں کا, والمضارہ اور نقصان دہ چیزوں کا. محاب کا اپوزٹ مکارہ اور مسار کا مدار. والہم والغم, ہم اور غم کا. کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ بالمقاومت, مقابلہ کر کے, لما یمکنہم, اس کے لیے جو ممکن ہے ان کے لیے, مقاومتہ, اس کا مقابلہ. یعنی ناپسندیدہ اور نقصان دہ چیزوں کے وقت کس طرح اوور کم کرتے ہیں اپنے اوپر, ہم اور غم کے وقت ان کا مقابلہ کر کے. نمبر 1 لگا لیجیے, جس چیز کا مقابلہ ممکن ہو اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں. نمبر 2 وتخفیف, اور ہلکا کر کے, کم کر کے, ما یمکنہم, جو ممکن ہو ان کے لیے, تخفیف ہو, اس کو کم کرنا. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ زور لگا کے اس کو پیچھے دفع کر دیتے, ہٹا دیتے ہیں. جیسے کوئی جانور حملہ آور ہونے لگا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو مار بھگاتے ہیں یا خود بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے,
والصبر الجمیل، نمبر 3 صبر جمیل کرتے ہیں، صبر جمیل کر کے، خوبصورت صبر، جیسے کس نے کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے. لما لیس لہم عنہ بد، لما واسطے اس کے جو لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے عنہ اس سے بد کوئی چارہ، یعنی بچنے کا کوئی ذریعہ. بدھ چارے کو کہے، کوئی چارہ نہیں بچنے کا. مثلا کوئی بیماری ہے، اب آ گئی ہے، اب آپ کو سہنی ہے نا، بیماری آتی تو اچانک ہے لیکن جاتی مشکل سے ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. یعنی زندگی میں مصائب کی 3 قسمیں ہیں. کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ہم دفع کرنے پہ قادر ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ہم دفع نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کو کچھ ریزسٹ کر کے کم کر لیتے ہیں، کوئی چارہ کر کے ان کو یعنی سلو کر دیتے ہیں یا لوور سائڈ پہ لے جاتے ہیں یا چپ کرا دیتے ہیں. ختم نہیں ہوتی لیکن چپ کرا دیتے ہیں دوسرے کو. اور تیسری قسم ایسی ہے کہ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس مصیبت نے آنا ہی آنا ہے، اب وہ آ گئی تو اب آپ کے بس میں کہ آپ صبر کریں یا نہ کریں. تیسرے درجے پہ پھر صبر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے آپ کے اوپر آنے والے جو بھی مسائل ہیں، سوچیے اپنے لیے، کیا آپ کے پاس ان کے ازالے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ یس اور نو اپنے آپ سے کہیے، سیلف انالیسس کیجئے. نمبر 2، ہٹا تو نہیں سکتے لیکن کم کر لیتے ہیں، چلو یہی کرتے ہیں. اور نمبر 3، نہ ہٹا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، وہ پوری شدت سے ہمارے اوپر حاوی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ صبر جمیل. وبذالک، اور اس طرح یحصل لہم، حاصل ہو جاتا ہے ان کو، من آثار المکارہ، ناپسندیدہ چیزوں کے اثرات یا نتائج سے، من المقاومات النافعہ، مفید مقابلے، یعنی نفع مند مقابلے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ناپسندیدہ چیزوں کے اثرات کے باقی رہنے کی وجہ سے. مثلا اگر کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی، یعنی صبر جمیل کر رہے ہیں آپ، لیکن وہ تکلیف اس کو اتنا میچور کر رہی ہے، اتنا میچور کر رہی ہے، اتنا پکا رہی ہے، وہ اذیت یا وہ درد یا وہ دکھ، کہ وہ اس کو انیبل کر دیتی ہے اس سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے. کیونکہ بڑے ٹیسٹ بڑے اجر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ میں جب انسان مقابلہ کر لیتا ہے یا اس پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑے ٹیسٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پھر وہ بڑا ٹیسٹ پاس کر جاتا ہے. پلیئرز جو ہوتے ہیں ان کا اسٹیمنا کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ بستر میں سو کے. گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ سوم کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ سائم کون سا گھوڑا ہوتا ہے؟ جس کو بھوکا رکھ کے خوب دوڑایا جاتا تھا، ٹریننگ کی جاتی تھی. تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکلیفوں میں ڈال کے ہماری ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہم سے کوئی بڑا کام لینا ہے اور ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں اور کوئی ٹریننگ نہیں ہونے دیتے، ساری انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں. لہٰذا وہ صلاحیت جو اللہ نے ہمیں کسی بڑے کام کے لیے دی تھی اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے، وہ رہ جاتا ہے سب کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکلات آئی تھی بچپن میں؟ امی ابا فوت ہو گئے تھے یا دادا فوت ہو گئے تھے یا مختلف طرح کی مشکلات پیش آئی تھی کوئی؟ کس کے لیے آئی تھی؟ کیوں آئی تھی؟ ان سے کوئی بڑا کام لینا تھا نا، بڑی بڑی مشکلات آنی تھی، تو اس کے لیے ان کو بچپن سے ہی تیار کیا جا رہا تھا. تو اگر انسان کا ذہن پازیٹو ہو تو فوراً مشکل کے وقت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تپا کے پکی اینٹیں بنانا چاہتا ہے تاکہ میں جہاں لگوں وہاں پھر صحیح بنیاد بنوں، صحیح کام کر سکوں. کیونکہ کچی اینٹیں تو کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور بڑا کام نہیں کر سکتی. یعنی اگر بنیادوں میں کچی اینٹیں آپ نے ڈال دی اور اوپر عمارت کے بڑی بڑی سلیبز رکھ دی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیٹھ جائے گی. جب مشکل آئے سمجھے اب اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پکا کرنا چاہ رہا ہے. لیکن ہم اس طرح کب سوچتے؟ ہم تو کوسنے بیٹھ جاتے ہیں. والتجارب، کیا کیا حاصل ہوتا ہے آثار المکارہ سے؟ اثار کو اثرات ترجمہ کر سکتے ہیں، ناپسندیدہ چیزوں کے اثرات سے. نمبر 1 مقاومات النافع حاصل ہوتے ہیں. نمبر 2 تجارب،
ایکسپیرئنس ہوتا ہے. نمبر 3 قوت حاصل ہوتی ہے, اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے. ومن الصبر, اور صبر کرنے سے, واحتساب الاجر والثواب, اجر اور ثواب کی امید رکھنے سے. احتساب ہوتا ہے نا ثواب کی امید رکھنا. امورا عظیمتا, بڑے بڑے امور حاصل ہوتے ہیں. یحصل لهم امورا عظیمتا تضمحل معها المکارہ, کمزور پڑ جاتے ہیں. اضمحلال ہوتا ہے کمزور ہونا, کمزور پڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا مکارہ, ناپسندیدہ چیزیں, پھر ان کو بائیں ہاتھ کا کھیل لگتی ہیں, ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی. جس بچے کو ماں بچپن میں مٹی سے کھیلنے نہیں دیتی, کیا اس کے اندر امیون سسٹم ڈیولپ ہو پاتا ہے؟ کچھ مائیں ہوتی ہیں ہر وقت صاف رکھتی ہیں بچوں کو. صاف سے مراد یہ کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا, اس کو نہیں لگانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہی ایکسپوز ہوتا ہے کسی تکلیف دہ چیز سے تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی, یا اس کو پروٹیکٹڈ ماحول میں رکھتی ہیں, گھر میں ہی پالتی ہیں, کسی سے ملنے جلنے نہیں دیتی. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہی نہیں آتا. طریقہ یہ ہے کہ ایکسپوز ہونے دیں اور پھر اصلاح کریں. صحابیات کے بچے اسکولوں میں نہیں جاتے تھے, لیکن انہوں نے بڑوں کے اندر رہ کے, معاشرے کے اندر رہ کے, لوگوں سے گھل مل کے وہ کچھ سیکھا کہ ان کے اندر قوت برداشت پیدا ہوئی. اب اس طرح ماں ایکسٹرا محبت کرنے والی ہوتی ہے نا, تو ایک بچہ اگر صرف ماں کا منہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت محبت ہی دیکھ رہا ہے, محبت ہی دیکھ رہا ہے, تو کل کو جب اسکول جائے گا اور اس کی ٹیچر اس سے ذرا ڈانٹ کے بات کرے گی تو وہ آنسو بہاتے گھر آئے گا اور روز روئے گا کہ میں نے اسکول نہیں جانا. لیکن جس نے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کھائی ہوئی ہو, جو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہو, جس نے بہت سی گھر میں مشکلات دیکھی ہوں, پھر وہ باہر جا کے اپر لیول پہ ہوتا ہے. تضمحل معها المکارہ, جب بڑے بڑے یہ مسئلے پیش آ جاتے ہیں تو مکارہ ناپسندیدہ چیزیں جو وہ چھوٹی لگتی ہیں. وہ تحل, اور اترتی ہیں, محلہا اس کی جگہ, المسار خوشیاں, والاعمال الطیبہ, اور اچھی امیدیں یا اچھے انجام. اعمال عمل سے, امید انجام. والطمع, اور طمع حرص, فی فضل اللہ و ثوابہ, اللہ کے فضل اور ثواب میں. کما عبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان ھذا, اس کے بارے میں, فی الحدیث الصحیح, صحیح حدیث میں, انہ قال, آپ نے فرمایا, عجبا لامر المؤمن, تعجب ہے مومن کے معاملے پر, ان امرہ کلہ خیر, اس کا معاملہ سارے کا سارا سراسر خیر پر مبنی ہے. ان اصابتہ سراء, جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے, خوشی پہنچتی ہے, شکرا, شکر گزار ہوتا ہے, فکانا, تو ہوتا ہے, خیرا لہ, اس کے حق میں اچھا. وان اصابتہ ضراء, اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, نقصان پہنچتا ہے, صبر, تو صبر کرتا ہے, فکانا خیرا لہ, تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. شکر بھی بہتر ہوتا ہے, صبر بھی بہتر ہوتا ہے. ولیس ذالک, اور نہیں ہے یہ چیز, لأحد, کسی ایک کے لیے بھی, الا للمؤمن, مگر مومن کو ہی. یہ چیز صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے کہ اس کے لیے صبر اور شکر دونوں ہی فائدے کی چیزیں ہیں, کافر کے لیے یہ نہیں ہوتا. جی جی آئے گی, مسار کے شد آئے گی, محاب پہ بھی آئے گی, مسار. اچھا جی, تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح خوشی ملنے پر, گڈ نیوز ملنے پر مومن خوش ہو کر اجر ہی اجر کماتا ہے, بے پناہ فائدے حاصل کرتا ہے, جو انیشیل نعمت سے بھی کئی گنا زیادہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. اسی طرح تکلیف آنے پر مومن جب صبر کرتا ہے, اس کا مقابلہ کرتا ہے, اس کو کم کرتا ہے, تو اس سے بھی اس کو بے پناہ نئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں, یعنی اس کو تجربے حاصل ہوتے ہیں, اس کو مزید مقابلے کی صلاحیت ہوتی ہے, قوت حاصل ہوتی ہے, صبر اور اجر کی امید رکھ کے مزید فائدے حاصل ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ بالکل چھوٹے لگنے لگتے ہیں, اور پھر اس کی پازیٹو تھنکنگ اس کو اچھی چیزوں کی امید دلاتی ہے. محل المسار والاعمال الطیبہ, اس کے بدلے میں اس کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں, اور اللہ کا ثواب بھی اس کے لیے, اور فضل جو ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. اور اس ساری بات کا خلاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ملتا ہے. جی آپ بولیے.
استاذہ اس نیچے والے پیراگراف میں جو بات ہوئی ہے کہ جب انسان کو کوئی ناپسندیدہ یا پھر ایسی نقصان دہ چیز پہنچتی ہے تو اس پہ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس کا مقابلہ کرتا ہے اگر ممکن ہو، یا پھر اگر مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس کو ہلکا کر لیتا ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے اگر بالکل اس کے سوا کوئی چارہ نہ تو اس پہ صبر جمیل کرتا ہے. پھر جب اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ مزید یعنی کہ آگے بڑے امتحان کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، ان کو کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو تجربہ ملتا ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، اور صبر جو کرتا ہے اس پہ احتساب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ سے امید ہوتی ہے کہ مجھے اس پہ اجر ملے گا. امید احتساب ہوتا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، احتسابا کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ ثواب کی امید. اس کے بعد اسے بڑے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی کہ ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں اس کے لیے، اور اس کو مزید خوشیاں ملتی ہیں اور وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. جزاک اللہ، بالکل ٹھیک سمجھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ ہلکا کرنا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم دفع کر دیں، دوسرا ہم صبر کریں گے، درمیان میں ہلکا کرنا. اس کے لیے مجھے یہ ہے کہ مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے. میں ایک ایسے انسان کو جانتی ہوں شاید بچپن میں ان کو کوئی پرابلم ہوئی، اور ان کو تو ذاتی طور پہ اتنا پرابلم نہیں تھا، ان کی فیملی کو بہت بڑا پرابلم تھا. امی ہر وقت روتی دھوتی، ابو، فیملی ساری. اب وہ پریشان رہتے تھے کہ بھئی میں اس کو کیسے کم کروں. وہ ہمیشہ ایسی پرسنالٹیز کو سرچ کرتے ڈھونڈتے جو پرابلم اور محرومی میں ان سے زیادہ ہوتی، اور پھر بھی وہ کام بڑے بڑے کرتے. اس کو پھر وہ اپنے گھر والوں سے شیئر کرتے کہ مجھے تو اتنی سی ہے پرابلم، تو وہ دیکھیں فلاں کو یہ پرابلم ہے. اس طرح وہ سرچ کرتے، اور جب وہ ان کی زندگی اور ان کے حالات واقعات کو پڑھتے اور وہ ڈیفینیٹلی ان سے اسکلفل زیادہ ہوتے تھے، تو اس طرح انہوں نے اپنی اسکلز کو بھی امپروو کیا جو چیزیں ان کے اندر نہیں تھیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر انہوں نے کسی کو اسٹیفن ہاکنگ کی سٹوری سنائی امی کو، دیکھیں ان کی چھوٹی ایج، مجھ سے بھی چھوٹے تھے، یوں ہو گیا، اور ان کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ انہوں نے اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کی، ان کو سیکھا. اس طرح انہوں نے مقابلہ بھی کیا اور اس کو کم بھی کیا، اور اس سے بہت الحمدللہ انہوں نے نفع اور ڈائمنڈز اکٹھے کر لیے جو ان کی زندگی کو ہیپی اور خوشگوار، اور لوگوں کو کہنے کا وہ مل گیا کہ یہ سکسیسفل پرسن ہے، ان کی زندگی بہت خوشگوار ہے. تو اس طرح ہم تیار رہیں مینٹلی طور پہ کہ ہم کس طرح ان کو کم کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. وہی آپ کو اور کون بولا؟ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ایک دفعہ بہت دیر پہلے ایک بات پڑھی تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ ہے یا نہیں، بس ایسے بات ہی تھی کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے غم بہت زیادہ ہیں، میں نہیں سنبھال سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر انسان کے غموں کی گٹھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم لے لو. اس نے ساری دیکھی اور واپس اللہ کے پاس آ گیا کہ نہیں یا اللہ، میرا اپنا غم، میری اپنی گٹھڑی ہی ٹھیک ہے مجھے. ویری گڈ ایگزامپل. ہم یہ کہتے ہیں کہ میری ہی تکلیف سب سے بڑی ہے، میں سب سے زیادہ مظلوم ہوں، میرے سے زیادہ کسی کا غم بڑا نہیں ہے. تو غم کو ہلکا کرنے کا میرے خیال میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ غم والوں کو دیکھ لیں کہ ان کے پاس تو مجھ سے زیادہ تکلیف ہے، کیا ہوگا اگر میرے پاس تکلیف ہے تو وہ تو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے. جزاک اللہ خیر. ابھی جو ہم نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ سکھاتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو مجھے اس سے اپنا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ میرا بھائی ہے، ریسنٹ ہی کچھ عرصہ پہلے اس کو ایپیلیپسی کے فٹس آنا شروع ہو گئے. اب بڑی سب بہنیں اپنی اپنی جگہ ایڈجسٹ ہو چکی تھیں اور مطلب اپنی پڑھائی میں لگی تھی. میرا جب ٹائم آیا تو بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا. اب مدر کی کنسنٹریشن میرے سے ہٹ کے وہاں چلی گئی. شروع میں بہت رونا، مطلب بالکل ممی ڈیڈی بچی تھی کہ امی کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں تھا. اس کے بعد فوراً میٹرک کے بعد میں ردا آ گئی. آہستہ آہستہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے میں اب ایف اے کر لیا. اس کے بعد اب تک مطلب باہر ہی رہی ہوں اور وہ کچھ سیکھا. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر میرے پہ وہ ٹائم نہ آتا تو آج میں کہیں بھی باہر جا کے بیٹھ کے کبھی نہ سیکھ پاتی.